السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ الحمدللہ ہم سورۃ الکوثر سٹارٹ کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر۔ سبحان اللہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمین الہی آمین۔ سورۃ الکوثر کے شان نزول سے متعلق ہمیں دو روایات کلاسیکل اسکالرز کے ہاں ملتی ہیں، جس میں پہلی روایت حضرت محمد بن علی بن حسین سے نقل کی گئی ہے کہ جس شخص کی اولاد میل فوت ہو جاتی تھی اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقتول نسل۔ تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم یا حضرت ابراہیم کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہہ کے طعنے دینا شروع کر دیے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑ دو، یہ کچھ فکر کرنے کی بات نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ابتر مقتول نسل ہیں، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو کوئی ان کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو اس پر سورۃ الکوثر نازل کی گئی۔ جو دوسری روایت ملتی ہے وہ کعب بن اشرف یہودی سے متعلق ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ ہم سب سے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ کعب نے جب یہ سنا تو آنسر کیا کہ تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ اس پر سورۃ الکوثر نازل کی گئی۔ اگر ہم دیکھیں ان دونوں روایات کو تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ کفار مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کی طرف سے اولاد نہ رہنے کے سبب ان کو ابتر ہونے کے طعنے دیتے تھے نا، یا دوسری وجوہات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا، جس میں ان کے طعنوں کا جواب بھی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد نرینہ کے نہ رہنے سے آپ کو مقتول نسل کہنے والوں کو یہ بتایا گیا کہ ایکچولی وہ حقائق سے بے خبر ہیں۔ آپ کی نسبی بھی انشاءاللہ تعالی دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی، اگرچہ دختری اولاد سے ہو، اور نسل معنوی یعنی آپ پر ایمان لانے والے مسلمان
جو در حقیقت نبی کی اولاد معنوی ہوتے ہیں وہ تو اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء کی امتوں سے بھی بڑھ جائیں گے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے نزدیک مقبول اور مکرم اور معظم ہونا بھی مذکور ہے، جس سے کعب بن اشرف کے قول کی تردید ہو جاتی ہے۔ تو پھر سورۃ الکوثر جو ہے یہ کفار کے طعنوں کے دفاع میں نازل کی گئی، اور اس میں تمام طعنہ زنوں کو جواب دے دیا گیا۔ ان کی مکمل تردید ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ ان کی نسل اور نسب صرف یہی نہیں کہ دنیا کی عمر تک چلے گا، بلکہ ان کی روحانی اولاد کا رشتہ محشر میں بھی محسوس ہوگا، جہاں وہ تعداد میں بھی تمام امتوں سے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور ان کا اعزاز و اکرام بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا سورۃ الکوثر کا شان نزول سے متعلق بیان، اور انشاءاللہ تعالی اب ہم پڑھیں گے آیہ نمبر 1۔